بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں چیئرمین جے ایس کی جناب انجینئر اسلام صاحب کے ساتھ۔ ان سے سوال کریں گے کہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے آپ سلیکان ویلی کے لیے فنڈز کیسے جنریٹ کریں گے؟ جبکہ گورنمنٹ کے پاس تو پیسہ ہے نہیں ہے، تو ہم ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کیا ایسے سورسز ہیں یا ان کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں جس کے لیے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تمام مالکوں اور وارثوں کو میری طرف سے سلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کی جو پاپولیشن ہے 65% یوتھ ہے، اور جو کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پڑھ رہی ہے۔ اور آئی ٹی کی جب تک ہم بدقسمتی ہے، کوئی ہمیں لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ملی کہ جو آئی ٹی پہ کام کر سکے۔ صرف وہ چند ایک پالیسیاں کرتی ہے کہ ہم مفت شارٹ کورسز کا اجرا کریں گے، شہباز شریف ہو گیا یا کوئی بھی آئے گا لیڈر یہی کہتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک سلیکن ویلی جو ہے نا پاکستان کی ترقی کے لیے، اور پاکستان میں جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور کرنسی جو ہماری بالکل ڈی ویلیو ہو چکی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ڈالر کو ہم 50 درہم تک لانے کے لیے کم از کم 50 زیرو ٹارگٹ ہونا چاہیے، 10 روپے تک ٹارگٹ ہونا چاہیے ایک ڈالر۔ لیکن اصل میں ہمارا یہ ہے کہ جب فنڈ اور سرمایہ کاری کا تو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہم کیسے، ہماری اگر گورنمنٹ آئی تو اگر عوام نے موقع دیا ہم کیسے سرمایہ کاری اور اس کے لیے فنڈ کا بندوبست کریں گے۔ بات آگئی کہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے لیڈران ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، انتقام کی سیاست کرتے ہیں، لیکن کبھی کارکردگی کی بنیاد پر انہوں نے کبھی عوام کے سامنے جلسے نہیں کیے۔ اپنے جلسوں میں کبھی انہوں نے اپنی کارکردگی گنوائی ہے؟ اگر وہ دیکھیں آئی ٹی کا جو ہے، ہم نے سلیکن ویلی بنانی انشاءاللہ تعالی، یہ کم از کم 200 سے 500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر ہم نے یہ سلیکن ویلی بنانی ہے۔ اور آج ہم آئی ٹی میں پیچھے کیوں ہیں؟ انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے 193 بلین ڈالر 2023 میں، پچھلے سال ان کی ریکارڈ ایکسپورٹ تھی، اور پاکستان کی کتنی تھی؟ 225 ملین ڈالر۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 25 کروڑ ڈالر ہماری ایکسپورٹ ہے، اتنا کمایا ہم نے، ارننگ کی ہے، ریونیو جنریٹ کی ہے، اور 193 ارب ڈالر انڈیا نے کیا ہے۔ تو کتنا یہ ڈیفرنس ہے؟ انڈیا آئی ٹی کا دنیا کا دوسرا بڑا ہب ہے، اور ہماری کیا وجوہات کیا ہے؟ مین بنیادی جڑوں کو پکڑتے ہیں ہم۔ میں نے جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں لیکچر بھی دیتا تھا، یہ ایف ایس سی، آئی سی ایس، فزکس اور میتھمیٹکس سے، اس میں آئی سی ایس کے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ تو یہ زیادہ تر میں جو اسٹوڈنٹس دیکھتا تھا، جو کمپیوٹر جنہوں نے رکھا ہوا تھا، 80 to 85% اسٹوڈنٹس کا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا کمپیوٹر میں، کیونکہ یہ کمپیوٹر ایک تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک سکلز کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس سکل ہے، اگر آپ کے پاس شوق ہے، آپ کے پاس پروگرامنگ سیکھنے کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنے کا، کوڈنگ ڈی کوڈنگ سیکھنے کا، ویب ڈیولپمنٹ کا، گرافک ڈیزائننگ کا، آپ دیکھیں آپ کو ڈگری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں، بالخصوص جو نجی یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں، جس میں یو سی پی، یو او ایل، سپیریئر، ایمپیریئر، گیریزن یونیورسٹی، بیکن ہاؤس یونیورسٹیز، اور جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہے، جی سی یو ہوگی، جتنی بھی ہوگی، ان میں جو زیادہ تر سٹوڈنٹس ہیں گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے وہ محنتی بچے میرٹ پر آئے ہوتے ہیں، وہ اس میں 40 to 50% جو ہے نا وہ آگے آئی ٹی کی فیلڈ میں ایکسل کر جاتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وہ دیکھا دیکھی آتے ہیں، کیریئر بنانے کے لیے آتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہمیں کوئی گول کے پلا دے گی، وہ پیسے کی بنیاد پر آتے ہیں، تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ 80% اسٹوڈنٹس تو آگے آئی ٹی فیلڈ میں جاتی، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نے خود، میرے بڑے دوست اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، جب میں ٹیچنگ لیکچر دیتا تھا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، کہتے یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ آئی ٹی کیوں کر رہے ہیں، بی ایس آئی ٹی یا بی ایس سی ایس یا بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ؟ تو کہتے ہیں جی یہ بس کیریئر کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بندہ یہ کہے کہ آپ نے جب گریجویٹ ہو کے جانا ہے تو ڈگری ایک سائڈ پہ رکھ دی جائیں گی، تو آپ کمپنی کے لیے، مینیجر کہے گا آپ کتنا کیا کام کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ آپ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، موبائل ایپس ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ
गेम के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, वो कहेगा नहीं। फिर उसे 2 साल 3 साल उस एक तो माइंड है, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स नौजवानों को अपने माइंड का पता होना चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए कि ये हमारा माइंड आईटी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मतलब हम बना भी है कि नहीं, हमारे साथ पैशन हमारे अंदर है कि नहीं। आप अपने अंदर की आवाज़ सुने। आज हम हर फील्ड में नाकाम है। अब दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री बन चुकी है वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है। बदकिस्मती से हुकूमत लेवल पर जितना भी कर लें, लेकिन जो इनफरादी लेवल पर आपने काम करना है, आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो आप पूरी करने से कासर हैं। और बदकिस्मती यह है कि उनमें वालदेन भी शामिल है और तमाम बड़े जो है रिश्तेदार भी, एक जो स्टूडेंट के होते हैं वो भी शामिल है। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये मुहरकात होते हैं, फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, कजन होते हैं, ये कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि आप अपना सोसाइटी में अपना नाम और नाक ऊंची करने के लिए ये आईटी पढ़ो, इंजीनियर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, या दूसरा इंजीनियर बनो। तो ये देखिए कि बाकी अब यूरोप में ये नहीं हो रहा। ठीक है। ये ये जो है ना, आप पहले सबसे पहले ये सारी गलत फील्ड में है। पैशन और प्रोफेशन आपका सेम होना चाहिए। अब मैं आता हूँ हुकूमती लेवल और पॉलिसी पर। तो ये आपकी तरजीहात क्या हैं? नून लीग की गवर्नमेंट आती है, वो कर्जे उठाकर महंगे पावर प्लांट एक आधे लगा देती है, बिजली भी महंगी, करप्शन करती है, प्रोजेक्ट्स में कमाती है, सड़क भी बना दी, कोई अंडरपास बना दिया। बस उनकी सोच यहाँ तक है, ताकि जो है ना हम कल को दिखा सकें, वोट ले सकें। लेकिन देखें, जो देर पा काम होते हैं ना, वो कौमें जिनसे ऊपर उठती हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो खुद इन्हिसारी है। आज हम कितने सॉफ्टवेयर बना के हम दुनिया में बेच रहे हैं। हम जो देहाती आबादी, 80% हमारी देहात की आबादी है, तो मैं सारी हमेशा देहाती आबादी को ही टारगेट कर रहा हूँ कि आपने देहात में हमारी कितनी 12 से 13 करोड़ खवातीन हैं, जिसमें देहात में अनपढ़ बेशुमार घरेलू खवातीन हैं, शादीशुदा हैं, हाउस वाइफ्स हैं। उनको घर में जाकर कौन पढ़ाएगा? औरतों को पढ़ाना चाहिए, जो फीमेल टीचर, आईटी टीचर्स को। साथ उनको लैपटॉप के साथ समझाया जाए, सस्ते लैपटॉप उनको जाके, ये जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था लैपटॉप हम देंगे, आपने लैपटॉप दे दिया, लेकिन लैपटॉप को इस्तेमाल करना किसने सिखाना है? ये तो वही बात होगी कि आपने मछलियां पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, आप ये नहीं है कि मछलियां पकड़ना सिखा दें। देखिए ये ड्रामेबाजी है, ये सारी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। एक जामिया पॉलिसी, एक सियासतदान की पॉलिसी, ये सारी सियासतदानों की पॉलिसी हैं। एक लीडर की पॉलिसी अगले 100 साल को देख कर बनाई जाती है। जो लीडर होता है वो कौम का ममार होता है, वो कौम को ऊपर उठाता है। तो ये जितनी भी खवातीन हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की अभी बात नहीं करूंगा, मैं वाज़ह करूंगा अपनी पॉलिसी जो है। ये घरेलू खवातीन जो टारगेट हैं, जो घरों में रहती हैं, जो 24 घंटे घर रहती हैं, और वो बाहर निकलना भी, देहातों में कौन सी कोई फैक्ट्रियां लगी होती हैं या कोई कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, तो वो घरों में बैठकर फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, सॉफ्टवेयर बना सकती हैं, वेबसाइट बना सकती हैं। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान में इतने ऑर्डर्स नहीं है, इतनी जो इकोनॉमी गर्दिश नहीं कर रहा है, तो आप बाहर के मुल्कों में करेंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा काम है। तो वो फ्री लॉन्सिंग सिखाई जाएगी। टीचर्स, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं हमारे गांव में, जो प्राइमरी स्कूल बने होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल बने होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल बने होते हैं, उनमें जो टीचर्स फीमेल होती हैं, पहले तो उनका आईटी का कोर्स कराएंगे। जो भी टीचर है, चाहे वो आर्ट्स का टीचर है, साइंस का टीचर है, कंप्यूटर का टीचर है, उसके लिए कानून एक बनाया जाएगा, लेजिस्लेशन की जाएगी पार्लियामेंट में, और उसकी सजा भी रखी जाएगी कि जो भी टीचर है उसके लिए आईटी कोर्स और आईटी में महारत लाजमी है। ये वैसे हर एक जॉब की आजकल रिक्वायरमेंट जरूर है, जो भी गवर्नमेंट के आते हैं इश्तेहार, लेकिन वो सिर्फ ईमेल लिखने पे, एक्सेल पे एंट्री डालने के, ये तो कंप्यूटर स्किल्स नहीं है। हमको आगे जाना होगा, थोड़ी सी मेहनती कौम बनना होगा। ये नहीं है कि दूसरी जमातों को, लीडरों को गालियां निकाल कर और नफरत पैदा करके, और आप जो है वो दूध के दले धुले हुए हैं, और जब आप आए हैं तो दूध की नहरें बहा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा मेहनती बनना होगा। पॉलिसी जरूर हम बनाएंगे, ये पॉलिसी बना रहेंगे। टीचर्स आके घरेलू खवातीन को, जो गांव के जो हमारे मर्द हजरात हैं, उनको भी, जो गांव में रहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है,
یہ ہنر پیدا کرنے کے لیے آپ کو میٹرک یا آپ کو میٹرک سے زیادہ ایجوکیشن ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو بس تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے، کامن سینس کے یہ چیزوں کو دیکھ لیں، اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو جب ہماری 10 کروڑ خواتین ہیں اور جو بے روزگار 3 سے 4 کروڑ نوجوان ہیں، 14 کروڑ جب افراد ہمارے آئی ٹی میں یہ کام کریں گے، اس کو ایک جامعہ پلاننگ کے مطابق جو ٹیچر جا کے پورا کریں گے، تو 14 کروڑ 13 کروڑ میں سے چلو کم از کم 1 لاکھ یا 10 لاکھ تو بندہ آرڈر پکڑے گا نا، ایکسپورٹ کرے گا نا، پروڈکٹ سیل کرے گا نا، پاکستان میں سے باہر سیل کرے گا اور ریونیو ڈالر باہر کا زر مبادلہ ادھر آئے گا۔ تو یہ ایک آئی ٹی میں ایک بہت بڑا بوم ملے گا۔ جب آئی ٹی کی فیلڈ ترقی کرتی ہے تو دنیا کی ہر انڈسٹری ترقی کرتی ہے۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو آج مغرب جو ہے، ان کا سب سے بڑا ٹول ان کی فوجی طاقت نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا ٹول، ان کی سب سے بڑی طاقت انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی ہے، میڈیا ہے۔ تو ہم یہ چیزوں میں خود انحصاری میں میڈ ان پاکستان خود انحصاری میں اب بہت پیچھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو سرمایہ کاری ہماری تو آئے گی، ایک بہت ریپیوٹیبل اور بہت کریڈیبل گورنمنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ گورنمنٹ میں باہر رہتے ہوئے ابھی ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آئی ٹی میں بہت ساری فیلڈز ہیں، اس میں سلیکن ویلی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نہ لاہور میں بنائیں گے، نہ کراچی میں بنائیں گے، نہ اسلام آباد میں، صرف ہم ایک دور افتادہ جو ہمارے رورل دیہاتی ایریاز ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں بنائیں گے، کیونکہ سارے کھیت ہی کھیت ہیں ادھر۔ ہم پوری دنیا کی آئی ٹی کمپنیز ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، ان کو جو ہے انوائٹ کریں گے اور ٹیکس فری ہم کریں گے، فری زون بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ جو بھی کمپنی کام کرے گی ان کی انکم پر، بزنس سٹارٹ کرنے پر بھی زیرو ٹیکس ہے، اور جو ان کی انکم ہوگی کروڑوں ڈالر ہو، لاکھوں ڈالر ہو، جتنی بھی ہو، ان پہ ٹیکس فری انکم ہوگی، ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے اس پہ۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں نوکریاں پیدا ہوں گی، پاکستان میں ہنر پھیلے گا، ترغیب دی جائے گی، ایک ماحول پیدا کیا جائے گا۔ اب پاکستان میں ماحول کس طرح کا ہے؟ سیاست بازی کا ماحول ہے۔ ابھی جو نیشنل لیول کی یہ جماعتوں کی الیکشن کے والے سے بات نہیں کر رہا، ویسے ہی دشمنی کلچر ہے، کلاشنکوف کلچر ہے، گن کلچر ہے، اور دشمنی کلچر ہے، یہ روایت پسندی ہے، قدامت پسندانہ سپرسٹیشس لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان کی ایجڈ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ان کا ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے ایک۔ تو سوشل مائنڈ سیٹ سے یہ ہم نے اس سوچ چینج کرنی ہے اور ٹرینڈ بنانا ہے، ایک ماحول بنانا ہے۔ جیسے یورپ میں بھی گاؤں ہیں ایسے ہی، لیکن ان کی گاؤں کی لوگ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ بہت ہی ویل اکوپڈ ہیں اور ویل انفارمڈ ہیں، انفارمیٹیو ہیں، ان کے پاس سکلز ہیں، وہ گھر میں جنریٹ کرنی ہے۔ اب پاکستان میں ایک بندہ نوکری کرنے والا ہوتا ہے اور 15 افراد پورا گھر فارغ بیٹھ کر وہ اس کے آسرے پہ روٹی کھاتا ہے۔ دیکھیں یہ یورپ میں ایسے نہیں ہوتا ہے، جہاں آپ کمانے جاتے ہیں اوورسیز پاکستان، یورپ یا عرب ممالک میں، ادھر اس طرح نہیں ہوتا۔ ادھر ہر بندہ جب 18 سال کا 12 سال کا ہوتا ہے، 13 سال کا، اسکول میں ہی ان کو 10,000 اگر دیا جائے تو ان کو 20,000 روپے اس کو بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو ہماری جب انشاءاللہ یہ گورنمنٹ آئے گی، بلکہ یہ گورنمنٹ میں رہنے سے پہلے ہم انشاءاللہ اسکولوں میں بچوں کو ٹریننگ دیں گے کہ آپ پڑھنے کے دوران کیسے ارننگ کر سکتے ہیں۔ میری جو ایجوکیشن ہے موسٹلی میری پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، تقریباً میری کو 12-14 سال کی پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، جہاں پہ بدقسمتی سے یہ اس وقت کا زمانہ تھا کہ جب یہ نہیں تھا سکھایا جاتا، اب بھی نہیں سکھایا جاتا۔ آپ دیکھ لیں کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پیسے 10 اگر 1,000 دیا جائے تو اس کو 2,000 کیسے بنایا جائے، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ پہلا کام کیا ہے عام آدمی پارٹی کے جو سربراہ ہے کیجریوال، جو دلی کے وزیر اعلیٰ ہے، اس نے یہ بڑی اچھی تعلیمی اداروں میں پالیسی متعارف کرائی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہماری یہی پالیسی تھی، 5 سال سے یہ چینل پہ میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو دیکھیں یہ کوئی لیڈر تو آج تک ملا نہیں ہے، کوئی امپورٹڈ لیڈر ہے، کوئی پروجیکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے تو کوئی کسی طرح کا ہے۔ تو یہ آپ نوجوانوں نے خود رستہ بنانا ہے اپنا۔ تو میں کبھی بھی آپ کو نفرت یا تقسیم کی سیاست نہیں کرنے کو کہوں گا، میں آپ کو ایک سمت دکھاؤں گا، صرف وہ سمت پہ چلیں گے تو آپ کامیابی اور خوشحالی آپ پا سکتے ہیں۔ ادروائز جھوٹے نعرے، جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں سبز باغ دکھا کر میں نہ ہی آپ سے گورنمنٹ لینا چاہوں گا اور نہ ہی میں اقتدار حاصل کرنا چاہوں گا۔
تو مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔